ہمارا معاہدہ ان سے سال بھر کا ہے. دنیا میں یہ امت ایسی گواہی دینے کنتم شہداء علی الناس، تم انسانوں کے گواہ، تم بے ایمانی کر سکتے ہو، تم جھوٹے ہو سکتے ہو، تم قول و قرار کو توڑ سکتے ہو، تم معاہدوں کو فسخ کرتے ہو. نہیں، تمہارا لکھا ہوا اور تمہارا قول جو زبان سے دیا ہوا ہے اس کو پھرنا نہیں چاہیے. معاشرے کو اگر اس بنیاد کے اوپر اٹھایا گیا تو معراج شریف کی ساری برکتیں جیتے جی روز جبریل لا کر کے تم کو دکھائے گا انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، عہد اور معاہدے اور قول و قرار اور سمجھوتے جو ہے ان کی پابندی کرو. فرمایا اتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، اور ایک جگہ تو یہ بھی فرمایا کہ جب تک وہ نہ توڑیں تم مت توڑنا، اور جب توڑنا ضروری ہو جائے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا بدماشی پر اتر آتا ہے، آیت اتار دی اس کے لیے، اما تخافن من قوم خیانتا فانبذ الیہم علی سواء، کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو کہ سمجھوتا کرے گا اور پھر کاروائی چھپ کر کے کرے گا، اگر یہ اندیشہ ہو تو سمجھوتے کے کاغذات پھینک دو. ان کو کہا بھیا تمہارے راستے پر، ہم ہمارے راستے پر، اب کوئی سمجھوتا باقی نہیں رہا. سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شریعت ہے، یہ شریعت قائم ہے، کسی سلطنت میں قائم ہے. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کسی دو سلطنت کے اندر بھی اگر یہ قائم ہوتی تو دنیا میں کمیونزم، کیپٹلزم، سوشلزم، کوئی فلسفہ نہیں چل سکتا تھا سوائے اسلام کے. ایک دو سلطنتوں کو دیکھ، ایک سلطنت میں نے دیکھی ہے سعودی عرب کی، لیکن امریکنوں نے وہاں اڈے لگا لیے، وہ بھی بیچارے لڑکھڑا گئے. تمہاری سیاست جو ہے اس کے اندر بھی نبوی فراست نہیں ہونے کی وجہ سے سونا تمہارے پیروں میں، سلطنتیں تمہارے پیروں میں، دنیا کا اسٹرلنگ بیلنس تمہارے قدموں کے نیچے، اور سارا پیٹرول تمہارے پیروں کے نیچے بہتا ہے. لیکن عقل جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے دوسروں کے پاس ہے، اس لیے مارے پھرتے ہو، اور تمہارا من حیث الامت وزن جو ہے قوموں کے اوپر باقی نہیں رہا، اور سب نچاتے ہیں تم کو. تم سمجھتے ہو کہ ہم بہت ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اگلا جو ہے وہ چابی بھر رہا ہے اس کھلونے کے اندر. اس حکمت عملی کو دیکھنے کے لیے قرآن مجید میں اپنے آپ کو تلاش کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ غلطی کہاں ہے. آگے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. یام کرانے کپڑے کے چھوٹے موٹے جتنے دکاندار ہیں سب پر آیت لاگو ہے. ناپ پورا کرو، ناپ کے دو، اور اس میں نپان اور تول دون ہے. بعض چیزیں ایسی تو لکوڈ ہوتی ہیں وہ وزن سے نہیں نپتی، جیسے لیٹرز وغیرہ اور پائلی وغیرہ ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں باٹ سے وزن سے بکتی ہے. دونوں کے لیے فرمایا کہ کیل بھی اور وزن سے بکنے والی چیز ہے. ترازو سیدھی ہو، اہدنا الصراط المستقیم روز کہتا ہے اللہ سے، تو تیری ترازو ٹیڑھی ہونی چاہیے کیا؟ تیری ترازو سے ایک آدھا سیر گڑ بچہ لے کے آیا ہے غیر مسلم کا، اور وہ گھر لے جائے تو اس کی ماں پوچھے کس کی دکان سے لایا ہے، بولے محمد علی کی، تولنے کی ضرورت نہیں، محمد علی بے ایمانی نہیں کر سکتا. یہ ساگ جب تمہاری بڑھے گی تو مال تمہاری دکان کا بکے گا. اور ابھی ہے یہ، میں نے دیکھا ہے بمبئی میں اور راجستھان وغیرہ میں کہ مسلمان کوالٹی سے چیزیں بناتے ہیں تو مسلمان کی دکان سے خریدتے ہیں. ٹیسٹی چیز ہے، اچھی دے گا، وزن ٹھیک کرے گا. اور آج بھی آپ دیکھیں نا، آپ کے بریانی اور کھانے اور پینے چل پڑے ہیں کہ نہیں اللہ کی مدد سے. اس لیے چیز اگر اچھی بناؤ گے، کوالٹی اس کی اچھی ہوگی، بے ایمانی نہیں ہوگی، تو سکہ دنیا کے اندر تمہارا ہی چلے گا. اور سکہ بند دین تمہارا جب آسمانی دین ہے تو تمہاری امت کا کیا کہنا. آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا علم نہ ہو اس موقف کو اختیار مت کرو. جو چیز معلوم نہ ہو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو چیز تمہیں معلوم نہیں ہے جاننے والوں سے پوچھو. بلا وجہ کے ڈھونگ دھتورے اور رسمیں نکال دینا، اس کا سر ہے نہ کوئی پیر. ذرا رسموں کا آپ ذرا جائزہ دیجیے والا آپ کے تہواروں کا. سال بھر میں جتنے تہوار مناتے ہیں اس میں کتنے تہوار ایسے ہیں جس کو کتاب و سنت کی سند حاصل ہے. معراج شریف کو حاصل ہے، 15 شعبان کو حاصل ہے، رمضان کو حاصل ہے، آپ کے شب قدر کو حاصل ہے. تم نے جو دوسرے تہوار لوگوں کی دیکھا دیکھی کی ہے اور اس کے اندر جو دھگانے کرتے ہو وہ اسلام کا ریفلیکشن نہیں ڈال سکتے. وہ یہ سمجھے گا کہ یہ جلوس نکال رہا میں بھی جلوس نکال رہا ہوں، وہ آپ سے پربھاوت نہیں ہوگا. آپ کے صدقات و خیرات، آپ کے زکوٰۃ کا نظام، آپ کا غریبوں کا کھانا کھلانا، مسکینوں کے ساتھ میں ترحم کا معاملہ کرنا، قرضداروں کی گردنیں چھڑانا، ایک ایسا معاشرہ ہو جو انسانی محبت کی ریل پیل کرنے والا ہو. اس لیے فرمایا کہ جس چیز کا علم نہ ہو، چاہے کوئی بھی رسم و مسئلہ ہو، معلوم نہ ہو اس موقف کو اختیار مت کرو. کیوں؟ کوئی اندھا ویسا تھوڑی ہے. ان السمع والبصر والفؤاد،
میں نے تجھے کان بھی دیے، آنکھیں بھی دیے، دل بھی دیا تھا. مجھے یاد نہیں تو اس کی تشریح میں عرض کروں کہ تجھے دماغ بھی دیا تھا اور عقل بھی دی تھی. تو بیوقوف بن جاوے دنیا کے اندر مومن، پھر سمجھ لے کوئی عقل مند دنیا میں رہے گا نہیں. آگے فرمایا کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں پوچھوں. ولا تمشِ فی الارض مرحا، زمین پر اترا کر مت چلو. اس کے سورہ فرقان کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس کی تفصیلات نہیں. آگے فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان سب چیزوں کے برے پہلو تیرے پروردگار کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی اس رات میں واپسی کے بعد میں دنیا کے انسانوں کو جس طرز زندگی میں آپ کو جگڑنا ہے یہ اس کے اصول ہیں. لیکن آخر میں کہہ دیتا ہوں کہ بنیاد کیا چیز ہے؟ بنیاد ان اعمال صالحہ کی توحید ہے. توحید اگر نہیں ہے تو پھر تمہاری ایمانداری بھی وہ چمک نہیں دکھائے گی. وہ توحید یہ ہے کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ ملا کر کسی غیر کی بندگی نہ کرنا، اس سے دعا بھی نہیں کرنا، ورنہ جہنم میں تجھے پھینک دیا جائے گا اور تیرے کسی عمل کو میں مقبول نہیں کروں گا. یہ پیغام ربانی اللہ نے اپنے ساجد بندے کو جو کہنے کی توفیق عطا فرمائی. معافی چاہتا ہے کہ اللہ اس میں کوتاہیاں ہوئی ہے اس سے درگزر فرما، اور ہم کو اس نظام ہائے حیات اور اس پاکیزہ زندگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کا تعلق آسمانوں سے ہے، اس کا تعلق معراج سے اور وحی سے ہے، اور اب رمضان شریف آ ہی رہے ہیں، پڑھاؤ آ گیا، ان کے کنارے پر ہم اللہ کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ